آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، اور دوسرا آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا، آپ اس ملک کے عوام ہیں، کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے. ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل ون آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom built vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جو سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ہیپی، دے آر ایبسولوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں، تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance, nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. تو that's the fact.
Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because इस फौज के बच्चे, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बच्चे, इस पुलिस के बच्चे, आपके बच्चे इन दहशतगर्दों के हाथों डेली जो उनसे अपनी जानें दे रहे हैं. कल भी दी, परसों भी दी, उससे पहले भी दी. खूबसूरत जवान अपने सीनों पे गोलियां खा रहे हैं ताकि इनकी सियासत चलती रहे, ताकि ये लोगों को गुमराह करते रहे. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. इस साइड पे आते हैं जी. समर अब्बास साहब फर्स्ट रो में. आई विल कम बैक. ये करनी है. आपने दहशतगर्दी को नासूर को खत्म करने के लिए बेसिकली ये काम पुलिसिंग का है, लॉ एंड ऑर्डर. आपने अपनी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसे इक्विप करना है. आप ये ना करें और आप कहें कि ये जो इसकी जगह पुलिसिंग का और इंटरनल सिक्योरिटी का काम आपकी फौज करेगी, और जब फौज करे तो आप कहें ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है. आपको मालूम है, उनको मालूम है, ये बिल्कुल जानते हैं कि दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है. फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप सहाफी हैं, आपके सामने हैं. जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो हकीकत तो उनके सामने है. क्यों नहीं? बिकॉज उनकी जात, उनके फवायद, उनकी सियासत आप सबकी जानो माल से उनको ज्यादा अजीज है. और जब आप यहां मिस गवर्नेंस करें, करप्शन करें, तो आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर बातचीत हो. तो यहां से दे आर हैप्पी, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी कि यहां से सिर्फ सिक्योरिटी के वाकयात और दहशतगर्दी और टेररिज्म की स्टोरीज आगे हैं, ताकि बाकी चीजों पे बातचीत ना हो. Nobody should talk about your governance, nobody should talk about your performance. कोई ये बात ना करे कि ये अरबों रुपया जो आया ये कहां गया, किधर गया, किस प्रोजेक्ट पे लग गया, ताकि पूरा दिन बयानिया जो है वो सिक्योरिटी के मामलात पे रखा जाए. तो that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because इस फौज के बच्चे, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बच्चे, इस पुलिस के बच्चे, आपके बच्चे इन दहशतगर्दों के हाथों डेली जो उनसे अपनी जानें दे रहे हैं. कल भी दी, परसों भी दी, उससे पहले भी दी. खूबसूरत जवान अपने सीनों पे गोलियां खा रहे हैं ताकि इनकी सियासत चलती रहे, ताकि ये लोगों को गुमराह करते रहे. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. इस साइड पे आते हैं जी. समर अब्बास साहब फर्स्ट रो में. आई विल कम बैक. ये करनी है.